السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. سب سے پہلے تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، اور اس کے بعد درود و سلام ہوں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہم تک یہ دین اسلام پہنچایا۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد آج ہمارے پاس جو درس ہے تفسیر میں، وہ درس ہے آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 20 تک سورۃ البلد کی۔ پہلی 10 آیتوں کی شرح اور پہلی 10 آیتوں کی تفسیر جو اس صاحب تفسیر نے کی ہے، اس کا میں نے آپ لوگوں کے سامنے پچھلے درس میں خلاصہ رکھا ہے۔ جو آج کے درس میں ہماری آیتیں ہیں وہ ہیں آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 20 تک۔ اگر ہم یہاں پہ دیکھیں گے کہ اس سورے میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قسم کھائی تھی، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان في كبد ايحسب ان لن يقدر عليه احد يقول اهلكت مالا لبدا ايحسب ان لم يره احد الم نجعل له عينين۔ جب ہم نعمتوں کا ذکر کریں گے، جب ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا خیال رکھیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ان نعمتوں کی یاد دہانی کرائی اور فرمایا الم نجعل له عینین، کیا میں نے آپ لوگوں کو 2 آنکھیں نہیں دی، ولسانا وشفتین، میں نے آپ کو زبان اور ہونٹ نہیں دیے، 2 ہونٹ نہیں دیے، وہدیناہ النجدین، ہم نے کیا آپ لوگوں کو 2 راستے نہیں دکھائے۔ 2 راستے تھے، ایک خیر کا راستہ تھا، دوسرا شر کا راستہ تھا۔ لیکن اس کے بعد اللہ رب العالمین جو فرماتے ہیں، آپ لوگ تفسیر میں دیکھ سکتے ہیں، سب سے پہلے فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، تو جب ہم اس تفسیر میں اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں تو اس نے ترجمہ کیا ہے سو اس سے نہ ہو سکا کہ گاٹھی میں داخل ہوتا، یعنی اس کے لیے یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ اس گاٹھی میں داخل ہوتا۔ اور گاٹھی کی کیا تفسیر ہے، عقبہ کس کو کہتے ہیں، یہ ہم اس کی تفسیر میں بتائیں گے، پہلے آپ ترجمے کی طرف دیکھ لیجیے۔ اگر ہم یہاں پہ دیکھیں گے، سب سے پہلا لفظ جو ہے فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، یہاں پر یہ جو لا ہے، یہاں اس لا کو اگر ہم استفہام کہیں گے، یا دوسری آیت میں ہم یہ لا نہیں ہے، اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، اور آپ لوگ نہیں جانتے ہیں کہ یہ عقبہ کیا ہے، اور کیا سمجھا کہ گاٹھی ہے کیا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ، اب اس گاٹھی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں فَكُّ رَقَبَةٍ، کسی گردن غلام لونڈی کو آزاد کرنا۔ پہلے آپ سبھی طلبہ و طالبات ترجمے کی طرف دھیان رکھیں، فَكُّ رَقَبَةٍ، کسی گردن غلام لونڈی کو آزاد کرنا، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا بھوک والے دن کھانا کھلانا، یتیما ذا مقربہ، کسی رشتہ دار یتیم کو، یعنی اس کو مدد کرنا، اس کو تعاون کرنا، اس کو کھانا کھلانا، او مسکینا ذا متربہ، یا خاکسار مسکین کو۔ متربہ یہاں تراب سے ہے، یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے متربہ یعنی جس کی زندگی مٹی پر ہی گزرتی ہو، یعنی اس کے پاس مٹی بھی موجود نہ ہو۔ او مسکینا ذا متربہ، او مسکینا ذا متربہ، یا خاکسار مسکین کو۔ ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، پھر ان لوگوں میں سے ہو جاتا جو ایمان لے آتے، پھر ان لوگوں میں سے آپ لوگوں کا شمار ہو جاتا جنہوں نے ایمان لایا، اور وتواصوا بالصبر، اور وہ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے، وتواصوا بالمرحمہ، اور رحم کرنے کی وصیت کرتے۔
جب ہم ان آیتوں کی تفسیر اس تفسیر میں جو آپ لوگوں کے لیے احسن اوپن اکیڈمی کی طرف سے مقرر کیا گیا ہے، اگر آپ لوگ اس تفسیر میں دیکھیں گے، سب سے پہلے فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، یہاں پر یہ پہلے عقبہ کی تفسیر کرنا چاہتا ہے۔ یہاں پر دیکھ لیجیے آپ، یہ ہے عقبہ۔ عقبہ گاٹھی کو کہتے ہیں، عقبہ گاٹھی کو کہتے ہیں۔ یہاں پر عقبہ گاٹھی کو کہتے ہیں، یعنی وہ راستہ جو پہاڑ میں ہے، جو بھی راستہ پہاڑ سے گزر جاتا ہے، جو بھی راستہ پہاڑوں کے درمیان ہو، اس راستے کو ہم کہتے ہیں کہ اس کو ہم کہیں گے عقبہ۔ یہ عام طور پر نہایت دشوار گزار ہوتا ہے، یعنی اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس راستے میں جو پہاڑوں کے بیچ میں راستہ ہوتا ہے، اس سے گزرنا انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ یہ جملہ یہاں پر استفہام بمعنی انکار کے مفہوم ہے۔ یہ جملہ یہاں پر استفہام بمعنی انکار کے مفہوم، یعنی افلقتحم العقبہ۔ اور جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا لا یستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، لا یستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ علم والے اور بغیر علم کیا ایک دوسرے کو برابر ہو سکتے ہیں؟ اس استفہام کو جو ہے، یہ جو یہاں پر استفہام کا ہمیں دکھائی دے رہا ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے فلقتحم العقبہ، یہ جو اصل میں یہ تھا افلقتحم العقبہ، یہ جو ہے حرف استفہام ہے، اس کو ہم کہیں گے استفہام انکاری، اس کو ہم عربک میں کہتے ہیں یہ استفہام انکاری۔ جس طریقے سے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ علم والے اور بغیر علم کیا وہ ایک دوسرے کو جو ہے برابر ہو سکتے ہیں، ایک ہی میان میں ان کو رکھ سکتے ہیں، کیا ایک ہی ترازو پہ ان کو رکھ سکتے ہیں؟ تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا، یعنی یہ بمعنی انکار ہے، یہ حتمی انکار ہے۔ فلقتحم العقبہ، کیا وہ گاٹھی میں داخل نہیں ہوا؟ مطلب ہے نہیں ہوا۔ یہ ایک مثال ہے اس محنت و مشقت کی وضاحت کے لیے جو نیکی کے کاموں کے لیے ایک انسان کو شیطان کے وسوسوں اور نفس کے شہوانی تقاضوں کے خلاف کرنی پڑتی ہے، جیسے گاٹھی پر چڑھنے کے لیے سخت جدوجہد کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ تفسیر فتح القدیر میں جب آپ سب سے پہلے اقتحام کو ہم دیکھیں گے، فلقتحم العقبہ، اس آیت میں دو الفاظ قابل وضاحت ہیں، ان دو لفظوں کی طرف آپ لوگ دھیان رکھیں۔ سب سے پہلا لفظ جو ہے ایک ہے اقتحام، یہ جو آپ لوگوں نے پڑھا فلقتحم العقبہ، اقتحام، یہ مصدر ہے، اصل میں اقتحم یقتحم اقتحام۔ اقتحام جو ہے ایک لفظ ہے اور دوسرا لفظ ہے عقبہ۔ یہ جو قحم ہے، قاف ہا اور میم، اسی سے اقتحام نکلا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ بلا سوچے کسی معاملے میں داخل ہونا، بلا سوچے سمجھے آپ لوگ کسی معاملے میں داخل ہو جائیں تو اس کو ہم کہیں گے اقتحام۔ اور اقتحم بمعنی اپنے آپ کو مشقت کے ساتھ کسی معاملے میں پھنسا دینا یا کسی مشکل کام میں جا گھسنا، یعنی کوئی ایسا کام آپ لوگ کرتے ہیں جو انتہائی زیادہ مشکل ہے۔ اور عقبہ اس پہاڑی کو، عقبہ اس راستے کو کہتے ہیں، عقبہ بمعنی کسی پہاڑی یا گاٹھی پر چڑھنے کا دشوار گزار راستہ۔ یہاں پر ہم آج کل دیکھتے ہیں کہ آج کل اکثر لوگ ماؤنٹینز پہ جاتے ہیں، آج کل اکثر لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پہاڑوں کے بیچ میں راستوں کو کراس کر جاتے ہیں، ان کو گزار کر جاتے ہیں، لیکن ہم یہی کہیں گے کہ وہ عقبہ ہے، وہاں عقبہ اس راستے کو کہیں گے جو راستہ پہاڑوں کے درمیان، اور چڑھنے والا راستہ ہو، اترنے والا راستہ نہیں، چڑھنے والا راستہ ہو لیکن دشوار گزار راستہ جو پہاڑوں کے درمیان سے گزرتا ہو۔ اور اس لفظ سے صرف اوپر چڑھنے کا، یہ آپ لوگ یاد رکھیے، اس لفظ سے صرف اوپر چڑھنے کا راستہ ہی مراد لیا جاتا، نیچے اترنے کا نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلقتحم العقبہ، سو اس سے نہ ہو سکا کہ گاٹھی میں داخل ہوتا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وما ادراک ما العقبہ، وما ادراک ما العقبہ، آپ کیا جانے وہ دشوار گزار گاٹھی کیا ہے، یعنی آپ لوگوں کو کیا پتا ہے کہ وہ گاٹھی کون سی، اس گاٹھی میں گزر کر جانا، اس گاٹھی میں داخل ہونا یہ کس حد تک دشوار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا وما ادراک ما العقبہ۔ جب ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں تو یہاں پر تفسیر میں یہ کہا گیا ہے یہ گاٹھی دراصل اخلاقی بلندیاں، یہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مثال دے دی ہے پہاڑ کی،
پہاڑوں کے درمیان دو راستوں کی یا ایک راستے کی، لیکن اصل پہ یہاں پر مراد جو ہے یہ گھاٹی دراصل اخلاقی بلندیاں، اور ان پر چڑھنے کا راستہ دشوار گزار اس لحاظ سے ہے، اخلاقی گھاٹیاں، اس پر اخلاقی بلندیاں، اس پر جو ہے چڑھنے کا راستہ اس لیے مشکل ہمیں دکھائی دے رہا ہے کہ ایسے راستے عموماً انسان کی خواہش کے خلاف اور طبیعت کے لیے ناگوار اور گرابا ہوتے ہیں۔ اکثر جب ہم اخلاق کی بات کرتے ہیں تو ہمیشہ اکثر لوگوں کو ہمیں یہی دیکھنے کو مل جاتا ہے کہ ان کو گراں گزرتا ہے، یعنی جیسے وہ اخلاق کی بلندیوں کو چھونا ان کے لیے جیسے کوئی مشکل ترین کام۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ عقبہ کی مثال دے دی کہ اس میں تو آپ لوگوں کے سامنے کمپٹیشنز آئیں گے، آپ لوگوں کے سامنے اس میں بہت سی مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن آپ لوگوں کو اخلاق کی بلندیوں کو چھونا ہی چھونا ہے۔ لیکن اخلاق کی بلندیوں تک پہنچنے کے لیے انسان کو مختلف مصائب مختلف پریشانیوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ انسان کی خواہش کے خلاف، یہ انسان کی خواہش کے خلاف اور طبیعت کے بھی خلاف ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ادراک مل عقبہ۔ تو یہاں پر عقبہ سے آپ لوگوں نے کیا سمجھا؟ عقبہ سے یہاں پر اخلاقی بلندیاں مراد، عقبہ سے یہاں پر اخلاقی بلندیاں مراد ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اب آپ لوگ اس راستے کو کیسے کراس کرو گے؟ اب آپ لوگ اخلاقی بلندیوں تک کیسے پہنچ پاؤ گے؟ اب آپ لوگ اخلاق والے کیسے بن سکتے ہیں؟ اب آپ لوگوں کے اندر اخلاق کیسے قائم ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں ہمیں بتلا دی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے بعد یہ اوصاف بتا دیے کہ دشوار گزار گاٹھی جو آپ کے سامنے تھی، جس پہ آپ کو چڑھنا تھا، آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا، آپ کے لیے انتہائی زیادہ آسان ہو جائے گا۔ وہ اس طریقے سے فک رقبہ، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فک رقبہ، کسی گردن غلام لونڈی کو آزاد کرنا، کسی گردن غلام لونڈی کو آزاد کرنا۔ چار چیزیں، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا بھوک والے دن کھانا کھلانا۔ دو چیزیں ہو گئی، یعنی اگر آپ لوگوں کو اخلاق کی بلندیوں کو چھونا ہے، اگر آپ لوگوں کو اس دشوار گزار یعنی اس میں انتہائی مشکل ہے گزرنا، اگر آپ لوگوں کو آسانی کے ساتھ اس میں گزرنا چاہتے ہو تو یہ چیزیں کرنی ہے۔ فک و رقبہ، پہلے کیا کرنا ہے؟ پہلے ان کو جو ہے گردن کو آزاد کرنا ہے، غلام کو آزاد کرنا ہے، اس کی جو ہے مکاتبت میں آپ لوگوں کو تعاون کرنا ہے۔ اس کے بعد او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا بھوک والے دن کھانا کھلانا، یتیمن ذا مقربہ، یا کسی رشتہ دار اور یتیم کو کھانا کھلانا، او مسکینن ذا متربہ، یا خاکسار مسکین کو۔ یہاں پر سب سے پہلے آپ لوگ نمبر 3 میں دیکھ لیجیے، مسغبہ مجاعہ، مسغبہ بمعنی مجاعہ، مجاعہ کہتے ہیں بھوک کو، یہ جوڑ سے ہے، یعنی جس طریقے سے آپ لوگ پڑھتے ہو لإلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع، یہ جو سے ہے، جو کہتے ہیں بھوک کو۔ یوم ذی مسغبہ یعنی بھوک والے دن، ذا متربہ مٹی والا، یعنی جو فقر و غربت کی وجہ سے مٹی زمین پر پڑا ہو اور اس کا گھر بار بھی نہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ کسی گردن کو آزاد کر دینا، کسی بھوکے کو، رشتہ دار یتیم کو یا مسکین کو کھانا کھلا دینا، یہ دشوار گزار گاٹھی میں داخل ہونا، یہ دشوار گزار گاٹھی میں داخل ہونے کے برابر ہے، کیونکہ یہ انسان کی طبیعت کے خلاف ہے۔ مثلا آپ لوگوں کے سامنے کوئی فقیر آ جاتا ہے، اس کو جو ہے بہت انتہائی زیادہ بھوک ہوتی ہے، یا اس کے پاس شام کا کھانا نہیں ہوتا، تو کوئی انسان ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ رحم کر دیتا ہے، وہ ان کے لیے تعاون پیش کرتا ہے، ان کے لیے اپنا جو ہے تعاون رکھ دیتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہمیں کیا پرابلم ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، اس کو بھوک سے مر جائیں، بھوک سے بچ جائیں تو ہمیں کیا کرنا ہے، تو وہ ایسے ہی گزر جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنی طبیعت کے خلاف ہو گیا، یہ اپنی طبیعت کے ہمیں خلاف ہو رہا ہے۔ کیوں؟ یہ یہاں پہ صاحب تفسیر کہتے ہیں یہاں پہ یہ دشوار گزار گاٹھی میں داخل ہونا ہے یہاں پر۔ اس کے بعد جس کے ذریعے سے انسان جہنم سے بچ کر جنت میں جا پہنچے گا۔ یتیم کی کفالت ویسے ہی بڑے اجر کا کام ہے، لیکن اگر وہ رشتہ دار بھی ہو تو اس کی کفالت کا اجر بھی دگنا ہے۔ یعنی اگر اپنے رشتہ داروں میں سے کوئی یتیم ہے، کوئی مسکین ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی مستحق ہے، تو ان کو کفالت کرنا یہ تو بہت اجر و ثواب کا کام ہے، تو اس کے لیے دگنا اجر ہے۔ ایک صدقے کا، دوسرا صلہ رحمی کا،
ایک تو وہ اپنے رشتہ دار کو صدقہ دے دیتا ہے، ایک وہ اجر، دوسرا کہ یہ اس کا رشتہ دار ہے، یہ صلہ رحمی کرنے والا، یہ رشتہ کو مضبوط کرنے والا، تو دو ثواب، اس کو دگنا ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح غلام آزاد کرنے کی بھی بڑی فضیلت احادیث میں آئی ہے۔ آج کل اس کی ایک صورت کسی مقروض کو قرض کے بوجھ سے نجات دلا دینا ہو سکتی ہے۔ یہ بھی ایک گونا فک و رقبہ ہے، یعنی کوئی شخص جو ہے مقروض ہو جاتا ہے، اب اس کو کوئی سہارا نہیں ہوتا۔ جیسے آپ لوگ آج کل دیکھتے ہو کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو کبھی تجارت میں لاس ہو جاتا ہے، کبھی کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہے، تو وہ شاہ سے گداگر بن جاتے ہیں، وہ امیر سے غریب بن جاتے ہیں، تو وہ اتنے پھر اس قرض میں پھنس جاتے ہیں، قرض کے دلدل میں پھنس جاتے ہیں، تو ان سے نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ پھر اگر ان کو کوئی صاحب آ جاتا ہے، وہ ان کو مدد کرتا ہے، وہ ان کے کام میں ہاتھ بڑھاتا ہے، تو یہ فک الرقبہ کے مترادف ہے، جیسے کہ اس نے اس غلام کو آزاد کر دیا، اس نے اس گردن کو آزاد کر دیا۔ تو یہاں پر صاحب تفسیر نے مسغبہ اور یہاں پر مطربہ کی تفسیر میں یہ چیزیں ذکر کر دی ہیں۔ تو اس گاٹھی پر چڑھنے کے 4 کام یہاں بیان کیے گئے، یہ آپ لوگوں کو یاد رکھنے ہیں، اپنی جگہ آپ لوگ لکھ بھی سکتے ہیں اور اپنی جگہ آپ لوگ یہ تحریر کر سکتے ہیں۔ 4 کام یہاں پہ ذکر کیے گئے، ان 4 کاموں کا تعلق سب سے پہلے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے۔ یہاں پہ اللہ رب العالمین نے 4 چیزوں کا ذکر کیا، فق و رقبہ، غلام کو آزاد کرنا، اس پہ بھی مال خرچ کرنا پڑے گا، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، بھوکے کو کھانا کھلانا، اس پہ بھی مال خرچ کرنا پڑے گا، یتیما ذا مقربہ، یتیم کو جو رشتہ دار ہو اس کو کھانا کھلانا، اس کو مدد کرنا، اس میں بھی مال خرچ ہو جائے گا، او مسکین ذا متربہ، کسی مسکین کے ساتھ یہ جو ہے تعاون پیش کرنا، تو یہاں پر بھی مال کی ضرورت۔ اس کا مطلب ہے کہ ان 4 اوصاف میں اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ اس کا تعلق اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے، جو انسان کو طبعا ناگوار ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، آپ نہیں جانتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس دشوار گزار گاٹھی میں داخل ہونا کس کے مترادف ہے، کیونکہ یہ ہماری طبیعت کے خلاف ہے، ہم خرچ کرنے والوں میں سے نہیں ہیں، ہم خرچ نہیں کرتے، ہم اللہ کی راہ میں دیتے نہیں ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے انسان کو یہ جو ناگوار گزر جاتا ہے کہ وہ کیوں ان مساکین کو کھانا کھلائے۔ اوپر ایسے شخص کا ذکر آیا ہے جو اپنے نام و نمود اور شہرت کے لیے مال خرچ کرتا، پھر لوگوں میں بڑا ہانکتا رہتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے اتنا اور اتنا فلاں کاموں میں خرچ کر دیا۔ یعنی کوئی شخص ایسا ہوتا ہے کہ وہ کبھی 1 روپیہ یا 10 روپیہ یا کبھی 100 روپیہ کسی شخص کو دے دیتا ہے، لیکن آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس کو جو ہے نا بڑے اچھے انداز میں، وہ بڑے اندازوں میں اس کو پیش کر دیتی کہ میں نے فلاں کو 100 روپیہ دے دیا، میں نے فلاں کو تعاون پیش کیا۔ تو یہاں پر بھی وہ بڑے جو ہے ان کو بہت جو ہے بتاتے ہیں کہ ہم نے ایسا کیا۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر مال خرچ کرنا ہے تو اس کی بہترین مصرف یہ ہے کہ مال خرچ کر کے کسی غلام کو آزادی دلا دی جائے، فک رقبہ، یا اس کی مکاتبت میں اس کی مدد کی جائے، قحط کے دنوں میں لوگوں کو غلہ مہیا کیا جائے یا انہیں کھانا کھلایا جائے، یتیموں کی پرورش کی جائے، یتیمن ذا متربہ، یتیموں کی پرورش کی جائے، اور اگر وہ یتیم قرابت دار بھی ہو تو وہ اور بھی زیادہ پرورش اور امداد کا مستحق ہے۔ یتیموں کے علاوہ دوسرے ضرورت مند، مسکین ذا متربہ، دوسرے ضرورت مندوں کی ضروریات کو پورا کیا جائے، جن کو رہنے کے لیے گھر نہیں، جن کو سونے کے لیے بستر بھی نہیں، پہننے کو لباس بھی نہیں، کھانے کو غذا بھی میسر نہیں، اگر ان کو انسان تعاون پیش کرے تو انسان اس چیز کا مستحق بن سکتا ہے، انسان جو ہے اس گاٹھی میں پھر داخل ہو سکتا ہے، یعنی اخلاقی بلندیوں میں وہ داخل ہو سکتا ہے۔ یہی وہ کام ہے جو ایک انسان کو بلند مرتبہ تک پہنچانے والے ہیں، اور یہ سب کام ایسے ہیں جن کی کتاب و سنت میں بہت زیادہ ترغیب دی گئی۔ اگر ہم ان کے جو ہے نا آپ لوگوں کے سامنے آثار رکھیں گے، احادیث رکھیں گے، تو بہت زیادہ ترغیب آئی ہے ان سارے کاموں کو کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی اور ہم سب کو بھی یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ثم كان من الذين آمنوا، پھر ان لوگوں میں سے ہو جا جو ایمان لاتے اور ایک دوسرے کو وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، یا آپ لوگ یہاں پر دیکھ لیجیے کہ آپ ان لوگوں میں سے ہو جاتے ہیں جو ایمان لاتے اور ایک دوسرے کو صبر کی اور رحم کی کرنے کی وصیت کرتے۔ یہاں پر صاحب تفسیر نے لکھا ہے اس سے معلوم ہوا
کہ مذکورہ اعمال خیر، یعنی جو میں نے اعمال آپ لوگوں کے سامنے ذکر کیے، جو رب نے ذکر کیے ہیں، اسی وقت نافع اور اخروی سعادت کا باعث ہوں گے جب ان کا کرنے والا صاحب ایمان ہوگا۔ یعنی کوئی فق و رقبہ کرنے والا ہے، کسی گردن کو آزاد کرنے والا ہے، اس کا گردن کو آزاد کرنا تب ہی اس کے لیے سعادت کا باعث ہو سکتا ہے جب اس کے اندر ایمان۔ اسی طریقے سے یتیموں، قرابت داروں، یا اسی طریقے سے باقی لوگوں کو مدد کرنا، تعاون پیش کرنا، یہ تب ممکن ہے، آپ اس کے ثواب کی تب مستحق ہو سکتے ہیں جب آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان دیا ہو۔ تو یہاں پر بھی اس کے بعد اولئک اصحاب المیمنہ، یہی وہ لوگ ہیں جو دائیں بازو والے، خوش بختی والے ہیں۔ تو یہاں پر سب سے پہلے آپ لوگوں کو دیکھنا ہے اصحاب الیمین کے لیے کون سی صفات ضروری ہے۔ اصحاب الیمین کے لیے کون سی صفات ضروری ہیں؟ اگر آپ لوگ سب سے پہلے ان تین آیتوں کا آپ لوگ ترجمہ دیکھ لیجیے۔ اولئک اصحاب المیمنہ، یہی وہ لوگ ہیں جو دائیں بازو والے، خوش بختی والے، یعنی جو خوش نصیب ہے۔ والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمہ، جن لوگوں نے ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کیا یعنی انکار کیا، یہ کم بختی والے ہیں۔ علیہم نار مؤصدہ، انہی پر آگ ہوگی جو چاروں طرف سے گھیری ہوئی ہوگی۔ اگر آپ اصحاب الیمین کے لیے کون سی صفات ضروری ہیں وہ دیکھیں تو اس آیت سے بہت سی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ انسان کتنے ہی اچھے اعمال بجا لائے، جب تک ایماندار نہ ہو، اللہ اور روز آخرت پر ایمان نہ رکھتا ہو، اس کے اعمال آخرت میں کسی کام کے نہیں آئیں گے بلکہ برباد ہو جائیں گے۔ دوسری یہ کہ صرف ایمان لانا ہی کافی نہیں بلکہ باقی ایمانداروں کے ساتھ دینا بھی ضروری ہے، باقی ایمانداروں کا ساتھ بھی دینا بہت ضروری ہے، تاکہ اسلام کو غالب کرنے اور غالب رکھنے کے راستے جو راستوں میں مشکلات جو پیش آتی ہیں ان کی اجتماعی طور پر مدافعت کی جائے۔ تیسری یہ کہ اسلام کے نظر میں اجتماعی زندگی ہی پسندیدہ ہے۔ وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، اجتماعی زندگی ہی جو ہے وہ پسندیدہ زندگی ہے، تاکہ اسلامی معاشرے کے سب افراد ایک دوسرے کے دکھ درد اور رنج اور راحت میں شریک ہو سکے۔ اس سلسلے میں اگر آپ لوگ احادیث دیکھو گے، بہت سے احادیث اس ضمن میں آئے ہیں، اس وصیت کرنے کے بارے میں، ایک دوسرے کو صبر کرنے کی تلقین کے بارے میں بہت سی احادیثوں کا ذکر کیا گیا۔ جیسے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کتاب الادب میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ایک عمارت کی طرح، جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط بنائے رکھتا ہے۔ پھر آپ نے اپنی انگلیوں کو ایک ساتھ ملا دیا، وشبک بین اصابعہ، کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں انگلی مبارک کو انگلیوں کو ایک ساتھ ملا دیا۔ اسی طریقے سے انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپس میں بغض حاصل نہ کرو، آپس میں بغض انسان نہ کرے، آپس میں حسد نہ کیا کرو، ترک ملاقات نہ کرو، اللہ کے بندے بھائی بن کر رہو، وکونوا عباد اللہ اخوانا، اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ ترک ملاقات کرے۔ صحیح بخاری کتاب الادب کی، یعنی لا یحل لمسلم ان یحجر اخاہ فوق 3، مسلمان کے لیے تو جائز ہے ہی نہیں کہ وہ دوسرے مسلمان کے ساتھ 3 دن سے زیادہ یہ جو ہے ترک موالات کرے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان صرف خود ہی صبر نہیں کرتے بلکہ سب ایک دوسرے کو صبر کرنے کی تلقین کرتے رہتے ہیں، اور صبر کا مفہوم بڑا وسیع ہے۔ ایک مسلمان کی پوری زندگی صبر ہی صبر ہے۔ اسلام کی راہ میں پیش آنے والی مشکلات کو کھندہ پیشانی سے برداشت کرنا بھی صبر ہے، احکام شریعت پر ثابت قدم اور ان کا پابند رہنا بھی صبر ہے۔ تو انہی چیزوں پر ذکر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت میں ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، یہ ایک دوسرے کو رحم بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے پر رحم بھی کرتے ہیں، یہ ایک دوسرے پر رحم کرنے کی تاکید بھی کرتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث ہے صحیح بخاری کتاب الادب میں، جو شخص دوسروں پر رحم نہیں کرتا اس پر اللہ بھی رحم نہیں کیا جائے گا، اس پر اللہ کی طرف سے بھی رحم نہیں کیا جائے گا، اس پر اللہ تعالیٰ بھی رحم نہیں کرتا۔ مسلمان ایک دوسرے پر رحم کرنے، دوستی رکھنے اور مہربانی برتنے میں ایک جسم کی طرح ہے۔ جب ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو سب اعضاء بے چین ہو جاتے ہیں، نیند نہیں آتی، بخار چڑھ جاتا ہے۔ تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انسان کو ایک دوسرے کو وصیت بھی کرنی چاہیے، رحم کی، صبر کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اولئک اصحاب المیمنہ، یہی وہ لوگ ہیں جو دائیں بازو والے، خوش بختی والے ہیں۔ اس کی تفسیر میں جب ہم دیکھتے ہیں، اس کی تفسیر میں یہاں پر اہل ایمان کی صفت ہے، یہاں پر اہل ایمان کی صفت، وہ ایک دوسرے کو صبر اور رحم کرنے کی تلقین کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو خوش بخت ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو خوش بخت ہیں، جو صاحب سعادت ہیں۔ جب ہم
ایمانداروں میں مندرجہ بالا صفات، مندرجہ ذیل جو ہے میں نے ذکر کیے ہیں ابھی، ایمانداروں میں جو یہ صفات پائی جائے جو اوپر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں، یہ ایسے خوش نصیب لوگ ہیں جنہیں عرش عظیم کے دائیں طرف جگہ ملے گی، اور اعمال نامہ جن کو ہم نام اعمال کہتے ہیں ان کو دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اولئک اصحاب المیمنہ والذین کفروا بآیاتنا اولئک هم اصحاب المشأمہ، مشأمہ والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمہ، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کیا یہ کم بختی والے ہیں، یہ کم بختی والے ہیں، یعنی یہ بدبخت، علیہم نار مؤصدہ، ان کے لیے یعنی کفر کرنے والوں کے لیے، انکار کرنے والوں کے لیے ایسی آگ ہے مؤصدہ جو ہر طرف سے اللہ رب العالمین نے بند کی۔ اللہ ہمیں نجات دے، اللہ ہم سب کو جو ہے اس جہنم کے نار سے بچائے۔ تو یہاں پر جو لوگ مؤصدہ کے معنی مغلقہ، یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں مؤصدہ کے معنی بمعنی مغلقہ، یہاں پر مؤصدہ بمعنی مغلقہ یعنی بند، یعنی ان کو آگ میں ڈال کر چاروں طرف سے بند کر دیا جائے گا تاکہ ایک تو آگ کی پوری شدت و حرارت ان کو پہنچے، دوسرے وہ بھاگ کر کہیں نہ جا سکے۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین بھی ہمیں درس دے رہا ہے، ہمیں اپنے بندوں کو سکھا رہا ہے کہ آپ لوگوں کو ان اصحاب میں اپنے آپ کو داخل کرنا ہے جو اس گاٹھی میں داخل ہو سکے، ان اخلاق کی بلندیوں تک پہنچ سکے جو اللہ رب العالمین نے ذکر کیے ہیں، فق رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسقبہ۔ ان تمام اوصاف پہ اللہ تعالی ہمیں بھی جو ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی ایک دوسرے کو صبر کرنے کی تلقین ہمیں کرنی چاہیے، اور اسی طریقے سے ہمیں ایک دوسرے پہ رحم کرنا چاہیے۔ تو یہاں پر جو لوگ اللہ کے اور آخرت کے اور اللہ کی آیات کے منکر ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنی اعمال کے نتیجے میں ماخوذ ہوں گے، یعنی ان کے اعمال ہی ویسے ہوں گے، انہیں اعمال نامہ بھی پیٹھ کے پیچھے سے بائیں ہاتھ میں تھما دیا جائے گا، اور انہیں پابند زنجیر و سلاسل جہنم میں پھینک کر جہنم کے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ یعنی وہ دو چیزیں یہاں پر صاحب تفسیر نے ذکر کی ہیں کہ ایک کہ جب ہم کسی چیز میں، تنور میں آپ لوگ دیکھ لیجئے، جب ہم تنور کا ڈھکن اوپر سے بند کریں گے تو گرمی کی پوری شدت اسی تنور میں رہے گی، اور دوسری یہ کہ اس سے آگ باہر نہیں نکلے گی، نہ کوئی بھاگنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے عذاب ہیں جو اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرتے، اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کی راہ میں تھوڑا سا تعاون پیش کریں، اپنے اخلاق کو سنوارنے کی کوشش کرنی چاہیے، لہٰذا ان تمام آیتوں سے ہمیں درس اخذ کرنا چاہیے۔ هذا ما عندي وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ احسن ابو اکیڈمی کی طرف سے آپ لوگوں کے لیے یہ تفسیر کا درس جو ہے یہاں پہ رکھا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو، آپ سب کو، طلبہ و طالبات کو اس دین سے منور کرے، دین سے روشناس کرے، یا آپ لوگوں کو دینی علم عطا کرے، اور سب سے بڑی بات جو ہے اللہ تعالی ہمیں دین پڑھنے، دین سیکھنے، دین سکھانے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔